وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مثل مشہور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک کا مالک. جتنی ان کی عزت ہے اتنی ہی بڑائی اس کے کلام کو حاصل ہے. مخلوق اور خالق میں جتنا فرق ہے اتنا ہی خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے. ان آیات کے اندر جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ شعراء کے آخری رکوع کی آیتیں، اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کلام پاک جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا نزول اللہ کی طرف سے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، کوئی دخل نہیں. خالصاً اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور اس کا نازل ہونا بھی ایک امانت سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب امانت بنایا ہے، نہایت ایک پاکیزہ مخلوق ہے. کرام بررہ، بڑے بزرگ، بڑے پاکیزے، بڑے شان والے اور بڑے نیک اور صالح. بہت ایک اعلیٰ مخلوق ہے فرشتے. ان میں بھی درجات ہیں، ان میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو مخلوق ہیں فرشتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے درمیان میں پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ امانت سے پہنچائے. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی ناپاک ہاتھ اس کو لگا ہی نہیں رکھ سکے. کہاں کوئی اس میں کوئی تبدیلی کر سکے یا اس کو بڑھا سکے یا گھٹا سکے. تیسری بات اس کے نزول کی، ان کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے. ڈرانا ہی ایسی بات ہے کہ انسان گناہ سے، قصور سے، عیب سے رکنے کی کوشش کرتا ہے. جو بات جہاں معیوب سمجھی جاتی ہے تو لوگ وہاں ڈر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کلام پاک کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین آج تک وہ قیامت تک جو بھی ہیں وہ اللہ کے مخلوق کو ڈرائیں تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر، خائف ہو کر اپنی غلطیوں سے اور اپنی برائیوں سے، اپنی خطاؤں اور گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں. یہ مقصد. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میرا راستہ تو یہ ہے، میں خواہ میرے جانشین میرے پیچھے چلنے والے ہم سب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس طریقے پہ بلاتے جس طرح خود اللہ نے بتلایا، جو اس نے بصیرت عطا فرمائی، جس طرح وہ دکھلاتا ہے اسی طرح ہم بلاتے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں کسی اور کی طرف بلائیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلائیں. تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اپنے سے بڑے کسی کو اگر اس کا پیغام ہمارے طرف پہنچتا ہے، اس کا کوئی لیٹر اور خط پہنچتا ہے تو ہم کس قدر اس کو اعزاز دیتے ہیں، کس طرح اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہدایات ہیں ان کو عمل میں لانے اور تعمیل کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے. وہ ہوتا ہے اس بھیجنے والے کی حیثیت پر. جتنی اس کی بڑی حیثیت ہوگی اور ہمارے دل میں جتنی اس کی عظمت اور خوف ہوگا اتنا ہی اسی بات کو ہم بدلیں گے. سمجھ بھائی بات ہے. ایک تھانے دار کا لیٹر ہے، پھر تحصیلدار کا ہے، پھر ڈپٹی کمشنر کا ہے، پھر گورنر کا ہے، پھر صدر کا ہے.
سب لے کر ہمیں ان کو ساتھ سب کے آگے محکوم ہیں، ان کے لے کر کے آگے مجبور ہیں، ادھر قدر کریں گے، لیکن فرق ہوگا جتنا ہی اونچا اتنا ہی اس کا حکم اور اس کا پیغام جو ہوگا وہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کسی مخلوق کا پیغام نہیں ہے، کسی وقت کے نواب اور صدر کا پیغام نہیں ہے جو ہمیشہ خطرے میں رہے کہ کب میری کرسی جائے، یا کب میری ملازمت ختم ہو جائے، یا کب میری مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہ تو اس بادشاہ کا پیغام ہے، اس کا اس بادشاہ کا کلام ہے جس کی حکومت کو، جس کی بادشاہت کو، شہنشاہت کو کبھی کسی کا زوال نہیں۔ ملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تبارک وتعالى۔ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک کا مالک ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے اسے چھین لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلیل کرے۔ کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ جتنے بھی وہ صاحب بندے ہیں وہ اکیلا مالک ہے۔ یہ اس کا کلام، یہ اس کا پیغام ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا ہے، یہ کہیں گے کہ سب سے عظیم ہے، وہ العلی العظیم، لیکن اس کی بڑائی اور عظمت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے کلام کے شرف و شان کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ کے آگے جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، وہ ہیچ ہے۔ اللہ تعالی کے آگے جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، سب ہیچ ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام کے آگے باقی کلام بھی ہیچ کرنا چاہیے۔ جس قدر ہم اللہ کے حکم اور فرمان اور قانون کے آگے مجبور ہیں، میرا مراد یہاں قانون سے میری مراد یہاں کیا ہے؟ قانون تکوینی، تشریعی نہیں۔ تشریعی میں تو انہوں نے مختار رکھا ہے، کوئی جائز ہے ناجائز ہے، ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، قضاء و فیصلہ تو اپنے مقام پہ ہوگا، لیکن ان کا تکوینی قانون، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مفلس ہوتا ہے، کوئی ریادار ہوتا ہے، کوئی عزت والا ہوتا ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کا تکوینی قانون ہے، ہر ایک پر چلتا ہے، کوئی ہے اس قانون سے باہر۔ کئی بار قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، کئی لوگ نہیں پڑھتے، تشریعی قانون۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ مر جا تو 1 سیکنڈ سے زندہ ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، لیکن اللہ کہتا ہے تو بیمار ہو جاؤ تو کہے گا میں نہیں بیمار ہوتا، ہو سکتا ہے؟ اس کا تکوینی قانون، اس کے قانون کے آگے مخلوق ایک ایک چیز، مخلوق جو ہے وہ پابند ہے، چلتے ہوئے دریا کو روکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے روک دیا تھا کہ نہیں؟ راستہ بنا دیا۔ ہوا جس کو اس نے رحمت کہا ہے، چاہے تو اس کو عذاب کر دے، بنا دے، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیا۔ آگ کو اس نے گرم پیدا کیا، جس کو چاہے وہ جلانے کے لیے پیدا کیا اس کو، لیکن اگر حکم دے تو وہ جلانے کی صورتوں سے نکل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔